کراچی کے ایک جو کلچر تھا، جو ایک اس کی تعداد تھی نوجوانوں کی جو ترقی کرتی، کیونکہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ شہر بھی ہے، تو ببانگ دہل تشدد کے بے شمار واقعات، اس کے بعد یہ صورتحال، تو یہ کسی طرح بھی نہیں ہے. لیکن وہ جو بھی تھا، ڈاکہ ڈال رہا تھا یا کسی کو پکڑ رہا تھا یا کسی کو کر رہا تھا، بہرحال کورٹ بھیجنا چاہیے تھا. اب مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں وسیم بھائی. اس سے قبل بھی عوام نے پکڑا ڈاکو اور تیل ڈال کے آگ لگا دی. نارتھ ناز آباد میں یاد ہوگا آپ کو، میں اس وقت کراچی پریزیڈنٹ تھا پیپلز پارٹی کا. اس کے بعد بنس روڈ کے اوپر جو ڈاکو پکڑے گئے ان پہ بھی تیل ڈال کے آگ لگا دی. تو یہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ عوام کو اور لوگوں کو پتہ ہے کہ جب یہ کورٹ جائیں گے باعزت بری ہو کے آئیں گے. ویلڈ پوائنٹ. دوسری چیز، یہ میرے ہاتھ میں ٹوٹل ذوالفقار مرزا صاحب کے کارنامے موجود ہیں اور سندھ پولیس کے اور وسیم بھائی کے دور کے بھی. اس کے اندر پکڑے ہوئے دہشت گردی کی وارداتوں میں، کرمنل ایکٹیویٹیز کے اندر سینکڑوں، یہ دیکھیں جی، کوئی 2000 کے قریب یہ ڈکیت، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ٹارگٹ کلرز اور ڈکیتی، رابری، موبائل سنیچنگ، یہ 5960 جو ہیں یہ وہ مشکوک لوگ ہیں جن کو ریڈ ہینڈ پکڑا گیا موبائل چھینتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ دکھا رہے ہیں یہ ڈاکیومنٹس کیا ہیں؟ یہ ان کا ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا ہے اور یہ لے لیجئے آپ. ٹھیک ہے. اس میں 5 سال کے اندر کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو آج جیل کے اندر ہو یا کسی کو سزا ہوئی ہو. آپ کی عدالت نے کبھی کسی کو سزا دی ہی نہیں، یہ میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. یہاں تک کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں قتل کے، وہ بھی آج وہاں پہ پھانسی گھاٹ کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی کوئی پھانسی دینے کو تیار نہیں ہے عدالت. حالانکہ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ سے وہ ریلیز ہو کے یا ہائی کورٹ یا پھر ٹرائل کورٹ سے نکل گئے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے. جیسا آپ نے 2 باتیں کی اس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں. اب تیسری طرف میں آؤں. صدیق بھائی نے بالکل صحیح کہا. 58 پھر ضیاء الحق اور اس کے بعد مشرف، یہ وہ دور تھے یہاں بالکل جب یہ جمہوری حکومتوں کو لپیٹ کے گھر بھیجا گیا، لیکن وہ فرد واحد کے تھے، اداروں کے نہیں تھے. لیکن آج کی فوج میں اور اس وقت کی فوج میں بڑا فرق ہے. آج کے جنرل نے 345 اداروں سے فوجی افسران کو واپس بلا کے اپنے ادارے میں پرفارم کرایا ہے. تو ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ آیا فوج کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ شب خون کیوں نہیں مار رہی جمہوری حکومت پر؟ یہ بھی ایک سوال، یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے، ویلڈ پوائنٹ ہے. ٹھیک بات ہے. ایکچولی میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا، آپ نے اچھی بات کی. ہاں، لیکن ایک بات میں اور بتا دوں آپ کو میری بہن، شاید آپ اس پہ میرے سے ناراض بھی ہو جاؤ اور آج میں یہ بات کروں گا. ایمن الزوائری کا ایک اسٹیٹمنٹ اب میں دے رہا ہوں آپ کو، اور ذرا اس کو غور سے پڑھیے گا اور پھر آپ کو یہ سارا مائنڈ سیٹ جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. وہ یہ کہتا ہے عوام پاکستان سے اپیل کر رہا ہے. کس عوام پاکستان پہ؟ جس پہ اس نے دھماکے کر کے 36,000 نوجوانوں کو خاک و خون میں ملا دیا. وہ اپیل کر رہا ہے کہ افواج کے خلاف اور سیاستدانوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. سمجھیے آپ یہ بات. کون اپیل کر رہا ہے؟ ایمن الزوائری، the most wanted terrorist of Pakistan and all over the world. پوری دنیا کا. Yes، وہ اپیل کر رہا ہے افواج پاکستان اور سیاستدانوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اب تھوڑا سا اپنے اندر بھی تلاش کریں کہ یہی ٹون تو میڈیا کے اندر بھی ہے. سیاستدانوں کو ذلیل کرو، افواج کو ذلیل کرو. اسی پہ افواج نے آج یہ سٹیٹمنٹ بھی نہیں. I'm sorry، ہماری بالکل بھی یہ ٹون نہیں ہے اور ہم نے کبھی بھی آپ کی تذلیل بھی نہیں کی اور نہ کبھی فوج کی. اچھا، اس پوائنٹ کو میں نے ریزرو کر لیا. اب ریزرو کیوں کر لیا؟ کہ جب آپ یہاں بیٹھ کے سیاستدانوں کو چور کہتی ہیں تو میرا یہ حق بنتا ہے میں گریبان پہ ہاتھ ڈالوں آ کے سیدھا کسی کے بھی کہ تو نے مجھے کیسے چور کہا؟ میں ہوں تو سیاستدان، یا تو مجھ پہ چوری ثابت کر دے. اگر میڈیا میں طاقت ہے تو جو وزراء کرپٹ ہیں ان کا نام لے کے بولو. سب کو نہیں بول سکتے. ہاں بولیں، سب کو نہیں بول سکتے. اور ہم نے ہمیشہ انہی کے نام لیے فیصل جن کو سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کسی پہ کوئی ایکٹ نکلتا ہے، ہم نے نہیں کہا. لیکن میں آپ سے ایک مائنڈ سیٹ، آپ نے مائنڈ سیٹ کی بات کی، میں مائنڈ سیٹ پہ چل رہا ہوں. اسی طرح پورا میڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میڈیا میں کچھ کالی بھیڑیں ایسی آ گئی ہیں جو ایجنڈے پہ چلتی ہیں مختلف ممالک کے. اور میں آپ کو یہ بات مختلف سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز کے بھی تمام لوگ ہیں نا، تمام لوگ ہیں. پلیز وسیم اگر آپ اس بات پہ بھی تھوڑی کچھ سی کہنا بات اگر چاہیں مکمل بالکل کر لیں آپ. ڈیفینیٹلی میں مانوں تب جب میڈیا یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی پہ کرے پروگرام، پوچھے جوائنٹ سیکرٹریز سے، پوچھے سیکرٹریز سے کہ تمہاری تنخواہ تو 80,000 روپے اور تمہارے بیٹوں کے والیٹ کے اندر جو کریڈٹ کارڈ ہے وہ نو لمٹ ہے. وہ صرف ایک ویکینڈ نائٹ پہ جو خرچہ کرتے ہیں وہ کسی بھی پارلیمنٹیرین کے الاؤنسز سے 10 گنا زیادہ ہے. اچھا پوچھے آپ صنعتکاروں سے کہ بجلی سب سے زیادہ چوری کہاں ہوتی ہے؟ فیکٹریز کے اندر. آپ تو روتے نا کہ ہم تو ہیں چور. کبھی کوئی بولے صنعتکاروں کے بھی فیکٹریز میں مارے چاپا. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. یہ ساری باتیں میں بالکل جائز آپ کی ایکسپٹ کرتی ہوں، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایز اے سینیٹر آپ میں ہمت ہے آپ بلائیں بیوروکریسی کو. آپ کو ان سے زیادہ پاور دی گئی ہے. اب آپ سنیں، یہ یو ایس ایف کے صدر کو بھری میٹنگ کے اندر میں نے گریبان سے نکال کے باہر پھینکا تھا صرف اس کرپشن کے اوپر.
اور جب وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر اجلاس چلا یو ایس ایف آئی ٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، کیوں کہ اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا تھا اور وہ ابھی تک سیٹ پہ جمع بیٹھا تھا اور کروڑوں روپے کی جو اس نے کوائلز بچھائے تھے. لیکن میری بات سنیں نا، میرا کام ہے میں رپورٹ بنا کے آگے سبمٹ کروں. سبمٹ کرنے کے بعد میں نے اپنا کام کیا. آپ نے بیوروکریسی بھی بات کی، لیکن میں چھوٹی سی بات جو مائنڈ سیٹ کی تھی اس کو پھر کلیئر کرتا چلوں. میرا کوئی کام یہ نہیں ہے کہ میں کسی پہ کردار کشی کروں، لیکن میری گزارش ہے ہر سیاستدان کو نہیں کرو. ہر سیاستدان ایسا نہیں ہے. اگر ہے تو 18 کروڑ عوام ہمیں سنتی ہے نا، صبح آپ کو فیکس بھیج سکتی ہے، آپ کو ایس ایم ایس کر سکتی ہے. پوری دنیا میں کوئی تو کیس ہوگا ہم پر، لاؤ ہمارے سامنے لے آؤ. لیکن کیس تو میں آج ڈسکس ہی نہیں کر رہی ہوں. آپ کیا پوائنٹ پروف کرنا چاہتے ہیں؟ میں مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میڈیا کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جن کا کچھ سافٹ کارنر ہے دہشت گردوں کی طرف، اور جن کا بس کلیئر ہو گیا نا. افواج کے اس سٹیٹمنٹ کو میں مائنڈ سیٹ سے آپ کے جوڑ گیا. اب یہ ہے کہ جو 7 تاریخ کو نیو یارک ٹائم کے اندر اسٹوری چھپتی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو شدید خطرہ ہے، تو 3 تاریخ کو تو آپ خود کہہ رہے تھے یہاں بیٹھ کے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو غیر ضروری گفتگو اگر باہر جائے گی پاکستان سے، جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوگی، جو آئین بھی کہہ رہا ہے کہ میڈیا کو آزادی ہے لیکن ایک حد تک ہے، مجھے آزادی ایک حد تک ہے، ہم ہر چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ دیکھیں جو فیصل بھائی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر فیصل ہم پہ حدیں لگانا چاہتے ہیں تو بتا دیں کہ ہماری حد کیا ہے. لگائی ہے مجھ پہ بھی لگائی. آئین نے جو حد ہم پہ لگائی ہے وہ تو مجھے پتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حد ہے، وہ حد کیا ہے؟ حد میں بتاتا ہوں. اسلام کے خلاف نہیں بولیں گے، دفاع کے اندر سوچ سمجھ کے گفتگو کریں گے. یہ حد. اور دیکھیں جیسمین، فیصل جو کہہ رہے ہیں، فیصل بھائی جو کہہ رہے ہیں، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 62 سال اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ساروں کا جو دامن ہے وہ بالکل پاک صاف ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. ہم سب ذمہ دار ہیں، ایکولی ریسپانسبل. ہاں، یہ سب کو نہیں میڈیا کو کہہ رہے، چند لوگ ان کی نظر میں، ان کے پاس جو کہہ رہے ہیں تو پروفس ہوں گے نا، اور ثابت کر سکتے ہوں. ماضی میں بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی بہت سارے. صرف سیاستدان، صرف سیاستدان نہیں. بیوروکریسی کی جو بات کی ہے، بالکل آج بھی اگر کیا نام ہے بحث ہو رہی ہے اس وقت بجٹ پہ، تو آپ گیلریز میں دیکھو کوئی بیوروکریٹ نظر نہیں آئے گا. وہ فائنانس منسٹری کا کوئی سیکٹری کوئی نہیں بیٹھتا وہاں، وہ کیئر ہی نہیں کرتے ہیں. ناٹ ایون تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں وزیر خزانہ، وہ بھی پھر چلے جاتے ہیں. تو بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے سارا سٹاف وہاں موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آئین و قانون یہ کہتا ہے. پارلیمنٹ بیوروکریسی تو بہت اوپر ہو گئی ہے. ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن پاس ہوتی ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. دیکھیں میں یہاں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں گنوا سکتا ہوں، ہم سب ایک ہیں، ہمارا ہی گھر ہے یہ، اور یہ ہمارے گھر کی خرابیاں ہیں، ہمیں ٹھیک کرنا ہے اس کو. اگر ہم یہ کرتے رہیں گے نا اور فوج پہ الزام لگاتے رہیں گے، میں نے کہا کہ فوج میں اگر ایک انگلی غلط ہے کاٹ کے پھینک دو، یہ باقی انگلیاں ہماری ہیں، یہ ہماری فوج ہے، ہم نے بنایا ہے اس کو، ہمارے ٹیکسز سے یہ پروان چڑھ رہی ہے. اس کو چیک کرنا ہے، بالکل چیک کرو، اگر خرچے چیک کرنے کرو چیک، مگر یہ فار دا سیک آف کرٹیسزم کہ نہیں یہ کچھ کر نہیں رہے تو ان کو کرٹیسائز ہی کرو. صرف ماضی کی جو عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ فوج کے کندھے پہ بیٹھ کے آنے کی، وہ اب ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. فوج کے ساتھ بیٹھیں، فوجی کو بھی بلائیں، سب ایگری کرتے ہیں. نون نے خود انیشیٹو لیا تھا کہ فوجیوں کو بھی بلایا جائے، ججز کو بھی بلایا جائے، ساری جماعتیں مل کے بیٹھیں اور ہم اپنا پاکستان کا لائے عمل بنائیں، اس پہ چلیں عوام کے لیے، اپنے لیے نہیں. اپنے لیے تو رولنگ کلاس کر چکی سب کچھ. 62 سال میں جو مزہ آیا ہے وہ جرنلوں کا، جس نے غلط پالیسیز بنائی ہیں ماضی کی، اور جتنے غلط سیاستدان ہیں جنہوں نے مزے لوٹے ہیں، اربوں خربوں روپے لوٹا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے ساتھ نہیں. نو، ان کے بھلائی کے لیے نہیں، عوام کی بھلائی کے لیے اگر بیٹھتے ہو تو بیٹھو. نہیں ان کے ماضی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر، بھائی خالی ان کو تو الزام نہ دینا. اگر آپ ان کے ساتھ ملیں گے نہیں تو وہ کیسے اکیلے مارشل لاء لگا؟ تو فوج کی بہتری کے لیے لگا، اپنی بہتری کے لگایا انہوں نے، یا سیاستدانوں کے مزے آنے کے لیے لگایا؟ ایلیٹ رولنگ کلاس کو بند کمروں سے اٹھا کے اقتدار میں لے کے آئیں. یہ بات تو درست ہے، ایلیٹ رولنگ کلاس کو ہی اٹھایا ہے. سنیں، ہم کو چاہیے کہ ہم عوام کے لیے، عوام مسائل میں گھری ہوئی ہے بھائی، اس کے پاس جنریٹر نہیں ہے جب بجلی جاتی ہے، تو ہم اس کے لیے کام کریں، اس کی نوکری کے لیے، اس کی ایجوکیشن کے لیے، اس کے ہیلتھ کے لیے. یہ ہم سب ایک ہو جائیں. اب ہمیں اللہ اپورچونٹی دے رہا ہے، یہ ہو تو رہے ہیں حد سے، مگر اللہ ہمیں جگا رہا ہے کہ اس وجہ سے اس اپورچونٹی کو گریب کرو اور اس سے کچھ سیکھ لو. صدیق الفاروق صاحب آپ کچھ کامنٹ کریں گے؟ میں پہلے تو جو شب خون کی بات کی ہے کہ یہ فوج کیوں شب خون نہیں مار رہی، میں بالکل اس کی تردید کروں گا. نہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے. پوری بات اگر تاثر بھی ہے، اگر تاثر بھی ہے، کیا تاثر؟ مفروضہ بھی ہے کہ جی چونکہ موجودہ فوجی قیادت
موجودہ جمہوری نظام پر جو نامکمل جمہوری نظام ہے اس پر شب خون نہیں ماری تو اس پر کرٹیسزم ہو رہا ہے، یہ نہیں. ہم یہ پوری ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ مسلح افواج کے بغیر ملک کا دفاع نہیں ہو سکتا، لیکن مسلح افواج کے اندر جیسے وسیم اختر صاحب نے ہم سب یہ کہتے ہیں کہ مسلح افواج کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. جہاں وہ تسلیم کر رہے ہیں وہاں اس کی اسکروٹنی، اس کی صفائی ستھرائی کر دیں تاکہ مسلح افواج کے عزت اور وقار اور اس کی کمپیٹنس پہ جو بہت سی انگلیاں اٹھی ہیں کراچی کے حوالے سے، ایبٹ آباد کے حوالے سے، اس سے پہلے یہ اب جو انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ جناب یہ پیسے نہیں خرچ ہوئے، ان حوالے سے یہ صاف ستھرا کرے تاکہ یہ مضبوط و مستحکم اور عوام کی نظر. دوسری کہ یہ رپورٹس میں یہ کہوں گا کہ اس طرح سے براہ راست نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وزارت دفاع کی طرف سے یہ آنی چاہیے اور یہ مسلح افواج کے بھی حق میں ہے. کون سی رپورٹس؟ یہ جو پریس ریلیزیں اور بیانات آتے ہیں. دوسری بات نہیں، یہ تو ISPR نے دیا نا، ان کا کام میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی آنی چاہیے وزارت مسلح افواج کیا نام ہے دفاع کی طرف سے. اچھا، دوسری بات یہ میں کہوں گا ایمن الظواہری اور اسامہ کے پیغامات، یہ پیغام لیتا کون ہے؟ یہ وہاں تک پہنچتے کیسے ہیں؟ یہ میڈیا سے ٹیلی کاسٹ ہوتے کیسے ہیں؟ یہ چھپتے کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ اس کا تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق نہیں، آپ پارلیمنٹ میں ایک اصول بنائیں اور پیمرا کے اصول کے تحت آپ اس کو بین کر دیں. میں آ رہا ہوں میڈیا پر. دیکھیں، میڈیا کی آزادی اور میڈیا کا کردار، یہ خدا کا کرم ہے کہ میڈیا اس وقت 4th پلر آف دی اسٹیٹ کے طور پر ایک کردار اس نے ادا کرنا شروع کیا ہے. لیکن جیسا ہم فرشتے نہیں ہیں، میڈیا والے بھی فرشتے نہیں ہیں. ٹھیک بات ہے. ان پہ کرٹیسزم، یہ سیلف کرٹیسزم بھی کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں. یعنی خبر غلط دیا آپ نے کسی ایک چینل نے، چل گئی پٹیاں، اب صحیح خبر آ گئی، تردید نہیں کریں گے، سامنے آ کے معذرت نہیں کریں گے کہ جناب ہم سے یہ غلط ہو گئی ہے، یہ غلط خبر تھی. سر، جمہوریت 63 سال سے اب تک پلک رہی ہے، تو میڈیا کو بھی تو 4-5 سال ہی لگے ہیں. کون سی جمہوری حکومت نے میڈیا کو آزادی دی؟ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ درست ہے، 5-7 سال ہمیں بھی دے دیں، ہم نے 63 سال دیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ میڈیا کمپیریٹیولی چھوٹا آرگن ہے، اس کا اثر و نفوذ زیادہ ہے، تو یہ جلدی کر لے، لیکن ہم اس پر کسی قسم کی قدغن لگانے کی کوئی حمایت نہیں کرتے. ایک چھوٹا سا وقفہ میں یہاں پہ لوں گی ناظرین. 2 رہ گئے میرے پاس. میں بالکل واپس آپ کے پاس آتی ہوں. چھوٹا سا ایک وقفہ لے لوں. آئی تھنک موسٹ پرابلی ہمیں ہمارے 4th گیسٹ بھی جوائن کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک.